اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتیہ میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم وہ جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، جو میں نے تمہیں عطا کی، وانی فضلتکم اور میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہانوں پر. بنی اسرائیل کو اس سے پہلے کے تمام امتوں پر فضیلت حاصل تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا برگزیدہ بنایا، تو جتنا ان کو اہمیت دی، جتنے ان پر انعامات کیے، جتنی ان پر نوازشات کی، اتنے زیادہ ہی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ناشکری کی. واتقوا اور ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی کوئی فائدہ نہ دے گی، نفس عن نفس کوئی ذات، کوئی جان دوسری ذات کو، شیئن کچھ بھی، ذرہ برابر بھی، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکے گا. قرآن مجید کی یہ آیت کس قدر واضح ہے، اس کے باوجود وہ لوگ جو اس سادہ لو امت کو اپنی روزی روٹی کی خاطر گمراہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو فلاں کا جھنڈا بچا لے گا، فلاں کا ساتھ بچا لے گا، فلاں کی سفارش لے جائے گی، یہ کتنی جہالت والی بات ہے. ولا یقبل اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے یا اس شخص سے، شفاعتن سفارش، یعنی کوئی شخص اپنے حق میں سفارش پیش کرے گا تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. آج ہم ٹریفک وارڈن جب روکتا ہے تو اس کو موبائل پہ کال ملا کے دے دیتے ہیں نا، تو بعض دفعہ وہ سنتا ہے، بعض دفعہ وہ بھی نہیں سنتا، تو جب وہ سن لیتا ہے تو سفارش قبول ہو جاتی ہے. تو جب وہ آپ کے موبائل کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، کہتا ہے جی بس میں نے نہیں بات سننی، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے اس وقت یہی کہنا ہے کہ بس آج آپ کی کوئی سفارش میرے سامنے قبول نہیں ہے. ہاں جی، ہاں جی. ولا یؤخذ منہا عدل اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل بدل، اس غلطی کے عوض کوئی معاوضہ، کوئی بدل، کوئی جرمانہ اس سے نہیں لیا جائے گا. ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. یہ عدل کیا ہے؟ جیسے دنیا میں اگر کسی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کی عوض اگر وارثین مان جائیں تو دیت دی جاتی ہے. دیت کیا ہے؟ عدل ہے کہ اس جرم کے بدلے اس کے اوپر جو دیت لازم آتی ہے وہ ادا کرے گا تو وہ اس جرم سے بری ہو جائے گا. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی سے کسی جرم کے عوض کچھ بھی لیا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ملء الارض، یہ زمین بھری ہوئی خزانوں کی اگر وہ پیش کرے گا تو بھی نہیں لی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ، اور یاد کرو جب نجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ کیسی نجات؟ یسومونکم، وہ تمہیں چکھاتے تھے، تمہیں مبتلا کر رکھا تھا، سوء العذاب، بہت برے عذاب میں، بہت بری آزمائش میں تمہیں مبتلا کر رکھا تھا آل فرعون نے۔ وہ کیا آزمائش تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، مراد تمہاری بیٹیوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ تو یہ کتنی ذلت کی بات ہے کہ آپ کی نسل میں مرد کوئی رہے ہی نہ، عورتیں ہی عورتیں ہوں اور ان کو وہ اپنی باندیاں بنا کے استعمال کریں۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس بات میں آزمائش تھی تمہارے لیے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ اس میں بظاہر موضوع بنی اسرائیل ہے، لیکن جو قیامت کے معاملات ہیں اس میں موضوع ہم بھی ہیں۔ یہ معاملات تمام تر امتوں کے لیے ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔